پہلی گزارش ہے آپ سے، اپنی زندگیوں میں شکر کو ایڈ کریں۔ اپنے غم پریشانیاں آپ جو سب کو بتا رہے ہیں، یہ اپنی پریشانیاں بڑھا رہے ہیں۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں اللہ پریشانی اس وجہ سے عطا کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو، اور یہ بندوں کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور اپنی پریشانی لوگوں کو بتا کر یہ پھر اپنی پریشانی کو بڑھا بھی دیتا ہے، اور ان کے اس کا حل بھی نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں سب کو، سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ جاؤ کانپور کے اسپتالوں میں دیکھو، جس کی دھڑکنیں ٹھیک سے نہیں چل رہی نا، اب وہ ڈپریشن میں چلا گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تیری ECG ٹھیک نہیں ہے، تیرا ایکو ٹھیک نہیں ہے، تیرا دل ٹھیک سے دھڑک نہیں رہا ہے۔ اب اگر آپ کا دل ٹھیک سے دھڑکتا ہے تو آپ کو شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ نا بتائیں آپ۔ جوان آدمی مجھے کاشی پور اتراکھنڈ میں ملا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی، زمین بیچ کے، مکان بیچ کے میرے باپ نے لگا دیا، اپنی ایک کڈنی بھی دی مگر پھر وہ بھی فیل ہو گئی، اور اب میں کسی لائق نہیں بچا۔ میرے ماں باپ میری جوان بہنوں کو لے کے اب روڈ پر ہیں، اور میں ان کڈنیوں کی قیمت اس بیماری سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ آج مجھے پتا چلا ہے کہ کڈنیاں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اسپتال میں ایک آدمی گیا، 1.5 دن اس کو جو ہے وہ لگا، آکسیجن تو ٹھیک ہو گیا، سانس لینے میں دقت تھی، 90 سال کا آدمی تھا، تو رونے لگا۔ باہر نکلا تو اسپتال میں ڈاکٹر نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا بس وجہ سے رو رہا ہوں کہ بس مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ کہیں 90,000 کا بل جو ہے اس وجہ سے کہیں کچھ کم کرنے کا نہیں، آج سے تو میں آپ کا اسپتال خرید دوں گا، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے۔ روتے کیوں ہو؟ چھوڑو ڈاکٹر، آپ کو کیوں بتاؤں، یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر بولا بتاؤ نا، تو بہت زور زور سے رویا، کہنے لگا میں تیری اس اسپتال کے آکسیجن سے 1.5 دن جیا ہوں، اور اس کی سانسوں لی ہے میں نے آکسیجن مشین سے، تو تم نے 90,000 کا بل اٹھا لا۔ اللہ کی ہوا میں سانس لیتے لیتے میں بوڑھا ہو گیا، 80 سال کی عمر ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ادھر ادھر دیکھو گے تو برباد ہو جاؤ گے میرے بھائی۔ شکر ادا کرنا سیکھو، شکر سے زندگی بدلتی ہے۔ یاد رکھو کسی میاں کی اور میاں کے کسی وعدے کی بات میں پتہ نہیں کتنا کھوکھلا ہو، کتنی اس کے اندر سچائی ہو، مگر میرے بھائی میرے دوست، میں کسی میاں پہ تراش کرنے نہیں آیا ہوں، مگر شکر والی زندگی گزارو گے تو زندگی بدلے گی، اور ایسی بدلے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، جس کو اللہ نے صحت دی ہے، وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ چونکہ میرا ٹاپک شکر نہیں ہے، مگر یہ چونکہ میرا مقصد شکر ہے، زندگی کا مقصد ہے شکر لوگوں کی زندگی میں لانا۔ شکر سے زندگی بدلتی ہے، ناشکری سے بگڑتی ہے، اور یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی حاتم طائی سے پوچھیں آپ نے اپنے آپ سے زیادہ کوئی انسان دیکھا جو سخی ہو؟ کہہ لگے جی دیکھا۔ کون؟ میں سفر پہ تھا تو بھوک لگی تھی، تو ایک دیہاتی کے گھر میں چلا گیا، تو دیہاتی گاؤں کا آدمی مگر اس کو دل اللہ نے بڑا ہی بڑا دیا ہوتا ہے، اور اس نے ایک دم مجھے دیکھتے ہی کہا کیا میں مہمان بننا چاہتا ہوں، بھوکا ہوں۔ اس نے ایک دم کا اہلن و سہلن بکرا کاٹا، اور سامنے میں رکھ دی، بہترین قسم کی ایک بھنی ہوئی اس نے میرے سامنے رکھ دی کلیجی۔ میں نے وہ کھائی، مجھے اتنی اچھی لگی، میں نے کہا اس سے زیادہ اچھی کلیجی میں نے کبھی نہیں کھائی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، 2 بکرے اور اس نے کاٹے، اور پھر میرے سامنے رکھی اس کی کلیجی بھون کے، میں نے اسے کھایا، یہ پہلے سے زیادہ اچھا تھا۔ میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہے۔ اس صبح کو آیا، اور جب میں سو کے اٹھا تو 2 کلیجی اور رکھی تھی، اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا، حضور کھا لیجئے مگر تعریف مت کیجیے۔ کہا کیوں؟ تو ہمارے یہاں جب کوئی تعریف کرتا ہے نا تو اس کا مطلب ہم یہ نکالتے ہیں مہمان کو اور چاہیے، شائستہ انداز میں مانگ رہا ہے، کھیر اچھی ہے اور لے لو، بریانی اچھی ہے اور لے لو، لہذا میرے جتنے بکرے تھے میں آپ کی مہمان نوازی کو قربان کر چکا، اب میرے پاس بکرے نہیں ہیں، اگر آپ نے میری تعریف کی تو میں جو ہے نا شرمندہ ہو جاؤں گا، لہذا آپ ایسا کریں کہ کھا لیں مگر تعریف نہ کریں۔ معلوم کہتے ہیں اس کا مطلب صاف ہے، ظاہر ہے اور ظاہر ہے کہ انسان کی کھان کی
لوگوں کی تعریف کرے تو اس کا دل بھی کہتا ہے اور دے، مگر ایک دن انسان کہتا ہے بس تعریف واریف نہ کرو، میرے خزانے خالی ہو گئے، مگر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم اس کا شکر ادا کرتے رہو گے، وہ تمہیں نوازتا رہے گا۔ نعم شکرتم لازم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اعلی حضرت۔ آج کل جب سے موبائل آئے ہیں تو یہ جلسوں میں ہی بڑا فرق پڑ گیا ہے، اتنا فرق پڑ گیا ہے کہ لوگ جلسے میں ہونے کے باوجود بھی جلسے میں نہیں ہوتے، وہ کسی کو لائیو دکھا رہے ہیں۔ دیکھو یہ موبائل کا مینجمنٹ 2 منٹ میں سکھا دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ چاہیں سیکھنا تو۔ یہ میرا موبائل ہے، ابھی میں اسے باتھ روم میں لے کے نہیں جاتا ہوں کیونکہ اس سے تو دماغ کی بیماریاں بنتی ہیں، نسیان کا مرض ہوتا ہے، اور دوسرا یہ اچھی کوئی بات نہیں کہ بندہ باتھ روم میں بیٹھ کے موبائل دیکھے، یہ بڑی بیکار سی بات ہے، بڑی عادت ہے۔ میں جب کھانا کھاتا ہوں تو اسے کھانے کو چبا کے کھاتا ہوں، موبائل الگ رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اکثر جو بچے یہ چھوٹے چھوٹے 8 سال کے 9 سال کے بچوں میں یہ میدے کی بیماری پڑ رہی ہے، ان کا زیادہ خراب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ برباد ہوئے جا رہے ہیں ان کے میدے اور لیور۔ کیوں؟ چونکہ وہ کھانا چبا کے نہیں کھاتے، موبائل دیکھ کے کھاتے ہیں، اور یہ بیماری جو پڑ رہی ہے اس میں بڑے بھی لوگ دیکھا ہے وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کا جو میدا ہے وہ برباد ہوتا ہے، کھانے کا بھی مزہ نہیں، اور سنت بھی ترک کر دیتے ہیں۔ حضور جب کھانا کھاتے تھے تو آپ ایک ایک لقمے کو چبا کے کھایا کرتے تھے، سبحان اللہ بولے ذرا، ہے نا؟ اچھا ذرا غور کریں گے، میرے بھائی آپ نہ بولے بھائی میرے بڑی مہربانی کلندر بھائی آپ خاموش رہیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، اب میرا موبائل میں کسی سے بات کرتا ہوں تو بے وقوفوں کی طرح موبائل نہیں لگ رہا ہے، جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو اس سے بات کرتا ہوں۔ ابھی نیا ریسرچ یہ ہے کہ بی پی اور یہ زیادہ شوگر جو بڑھ رہا ہے اور ینگ ایج کے لوگوں میں بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ یہ اب کسی سے بات نہیں کرتے، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو قید کر لیا ہے، 4 دوست آپس میں مل کے بھی نہیں ملتے، موبائل میں لگے رہتے ہیں، اور پرانے دوست بھی آپس میں اب نہیں ملتے، نہ جانے کون کہاں دل لگا کے بیٹھ گیا۔ اب اگر میں اپنی باتھ روم میں ہی موبائل لے کے جاؤں اور پھر کھانا بھی مجھے موبائل نہ کھانے دے تو اب موبائل میرا مالک بن گیا، میں موبائل کا مالک، تو اپنے آپ کو موبائل کا مالک اپنے موبائل کو اپنا نہ بنے، پروسیس کو کم کریں گے۔ اچھا آپ لوگوں سے نہ کہو تو آپ سبحان اللہ کہتے نہیں، عجیب بات ہے، وہ بھی سبحان اللہ۔